جھگڑا صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ پھر میں قائرہ صاحب کے اوپر اور ان کے پاس آؤں. کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ ظاہر ہے آپ سپریم کورٹ جائیں گے، ایک فیصلے موجود ہیں، لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ اس کے اوپر موجود ہے، امکانات بہت کم ہیں، پھر کیا آپ کا لائن آف ایکشن ہوگا؟ ایک سوال پوچھوں؟ جی ضرور. آج سے صرف 5 سال پہلے کے پی میں الیکشنز ہوئے، یہ ڈان کی ہیڈ لائن ہے، اس میں آپ کو نظر آئے گی. اس میں کے پی میں ایک ریزرو سیٹس بلوچستان عوامی پارٹی کو ملی. بلوچستان عوامی پارٹی کے پی میں الیکشن ہی نہیں لڑا تھا، تو ریزرو سیٹس کی لسٹ تو نہیں دی تھی نا. تین ایم پی ایز انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے، انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کے پی میں جوائن کی، باپ پارٹی، اور اس کے بعد ان کو ریزرو سیٹ بھی مل گئی. نہیں مگر انہوں نے پارٹی کے طور پہ تو لڑا تھا الیکشن. ہاں بلوچستان میں لڑا تھا. سر بلوچستان میں تو لڑا تھا نا، پارلیمانی پارٹی تو تھی نا. نہیں ملی تھی نا اسما، کے پی میں ملی تھی. نہیں کے پی میں نہیں، ویسے بطور پارٹی تو وہ لڑ چکے تھے نا. ہاں کے پی سیٹس کا بلوچستان کے الیکشن سے کیا تعلق؟ مگر یہ نہیں، قومی جماعت تھی نا وہ، اس نے پارلیمنٹری الیکشنز میں بطور جماعت. بلوچستان عوامی پارٹی ہے، کے پی سے 3 انڈیپینڈنٹس آئے، 3 انڈیپینڈنٹس نے بعد میں بلوچستان عوامی پارٹی جوائن کی. بلوچستان عوامی پارٹی کی کے پی میں کوئی لسٹ ہی نہیں جو ہے وہ جمع ہوئی، کیسے ان کو وہ سیٹ مل گئی؟ اچھا یہ آپ نے سوال کس سے پوچھے بائی دی وے؟ اشتر صاحب سے بھی لیتی ہوں میں، قائرہ صاحب سے پہلے پوچھ لوں، اور مصطفیٰ بھی لوئر ہے. جو بھی جواب دینا چاہتا ہے اچھا قائرہ صاحب پہلے ذرا آپ جواب دے دیں. یہ ٹھیک ہے، آپ کا ویلڈ کوسچن ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک ہو چکا ہے پچھلی اسمبلی کے اندر. دیکھیے یہ تو معاملہ قانون کی عدالت میں جا کے طے ہوگا. مجھے کیونکہ سارے حقائق کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اس پہ ٹامک ٹوئیں مارنے کا فائدہ نہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی پچھلے انتخابات سے پہلے تشکیل ہوئی. ان کے الیکشنز انہوں نے لڑے، ایک صوبے میں لڑا، شاید ان کے مرکز میں بھی کچھ لوگ لڑے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا اس کو. لیکن ایک بات بڑی سمپل طے ہے، ایک ایسی جماعت جس نے بطور جماعت الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا، اس نے اپنی لسٹ ہی جمع نہیں کرائی. ایک فرق ہوتا ہے، اگر ایک جماعت نے الیکشن میں حصہ لیا، اور یہ کیونکہ لسٹ آپ نے پہلے جمع کرانی ہوتی ہے، اس کے ساتھ نامینیشن فارم بھی ہوتے ہیں، تو آپ توقع کرتے ہیں کہ ہمیں فرض کریں ایک جماعت فیصلہ کرتے ہیں ہمیں 100 سیٹ ملے گی، اور اس کے مطابق وہ دیکھتے ہیں کہ 100 سیٹ کے حساب سے ہمیں 15 سیٹیں یا 20 سیٹیں خواتین کی مل جائیں گی، وہ 20 کی لسٹ دے دیتے ہیں. اگر تو 100 ہی سیٹ آتی ہے یا 100 سے کم آتی ہیں تو پھر تو لسٹ میں سے وہ نمبر آ جائے گا. اور اگر ان کی سیٹیں 100 سے زیادہ ہو جاتی ہیں اور ان کی لسٹ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، یعنی وہ خواتین ان کی کوٹا پورا ہو جاتا ہے لیکن فردر ان کے ووٹ موجود ہے، تو ان کو ایڈیشنل لسٹ دینے کی اجازت دی جاتی ہے، اس صورت میں کہ انہوں نے وہ اپنے پروسیسز مکمل کیے ہوئے. مگر قائد صاحب ان کے ساتھ پہلے ہی دیکھیں نا، میں گزارش کر لوں گا، ایک اور ایشو ہے وہ دیکھیں نا. آج اس وقت ہم جو ایشو کر رہے ہیں اس کو ان کے ساتھ کلب نہ کریں. اس وقت جو ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس جماعت کا کلیم ہے اس جماعت کے نشان پہ تو خود بھی الیکشن نہیں لڑے ان کے جو سربراہ ہیں، لہذا اس جماعت کا کلیم نہیں بنتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممبران کی سیٹیں نہیں ہیں، باقی سیٹیں ممبروں پہ ہیں نا، یہ ممبروں کی سیٹیں نہیں ہیں، یہ جماعتوں کی سیٹیں ہیں. اور جو جماعتیں جماعت کے طور پہ الیکشن میں حصہ لیں گی، اس جماعت کے پرپورشنیٹ پہ یہ جتنی اس کے پاس سیٹیں ہوں گی اس کو یہ حصہ مل جائے گا. لوگ بعد میں آزاد ممبران، یہ بھی ہمارا قانون ہے، مطلب ٹھیک ہے وہ قانون الیکشن کمیشن نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے، لیکن ریمیڈی تو اس کی ریمیڈی تو ہونی چاہیے نا. آزاد ممبران کا بھی ایک قانون ہے، 102 نشستیں آپ لے لیں. آزاد ممبران کا بھی ایک قانون ہے. آزاد ممبران ایک خاص وقت کے اندر کسی جماعت کو جوائن کرتے ہیں اور ان کو اس جماعت کے کوٹے میں ان کی سیٹیں گنی جاتی ہیں، لیکن وہ جس طرح یہ کلیم کر رہے ہیں، اور لیکن اس جماعت نے خود اپنے آپ الیکشن تو لڑا ہو، ایک غلطی پہ اگر دوسری غلطی ہو گئی. بالکل یہ جو قائد صاحب بات کر رہے ہیں، میں مصطفیٰ کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں، پھر میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں کیونکہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے. مصطفیٰ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟ اسما بہن، ایک اس ضمن میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک کانسٹیٹیوشنل آئینی قانونی ڈیبیٹ ہے اور ایک جمہوری ڈیبیٹ، جو کہ قائرہ صاحب بھی بتا رہے ہیں. اب جو آئینی ڈیبیٹ ہے اس کے اندر تو یہ بات سر دست تو درست محسوس ہوتی ہے کہ جب ایک جماعت بطور جماعت الیکشنوں میں حصہ لے نہیں پائی تو پھر اس کو یہ سیٹس کیسے دے دی جائیں، اور اسپیشلی جب انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی گئی ہو، سنی اتحاد کونسل کی اپنی قومی اسمبلی یا کسی اور اسمبلی میں کوئی سیٹس نہیں ہے. لیکن اس سے بڑا جو ڈیبیٹ ہے
وہ جمہوری ڈبیٹ ہے کہ آپ تحریک انصاف کو بطور ایک حقیقت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو وہ ڈیموکریٹک اسپرٹ آپ کو دکھانا چاہیے کہ جس میں تمام تر کنٹروورشل ڈیسیجنز کے باوجود، ان سے ان کا انتخابی نشان لینے کے باوجود، ان کے راستے میں تمام مشکلات کھڑے کرنے کے باوجود، سب سے بڑی اکثریتی جماعت پاکستان کے لوگوں نے بنایا انہیں. بالکل. اور اگر وہ اکثریتی جماعت پھر اس کے باوجود بھی بن کے آگے ان تمام تر مشکلات کے، تو ان کا حق جو ان سے چھینا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ غلط طریقے سے ان سے لیا گیا تھا، ان کو وہ دینا چاہیے. تحریک انصاف کو دیکھیں، آپ لوگوں کو سسٹم سے اتنا نہ کریں کہ وہ پھر الٹیمیٹلی ایکسٹریم پوزیشنز لینے پہ مجبور ہوں. آپ ان کو ان کا یہ حق دیں. یہ ان کا جو 91 یا 92 سیٹیں ہیں ان کی قومی اسمبلی میں، باقی صوبائی اسمبلیوں میں جو سیٹیں ہیں، 102 نشستوں سے محروم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ایک ان کا رائٹ ہے، اور اس سے پھر تلخیاں مزید بڑھیں گی. ایک قوانین کو دیکھیں گے نا، آئین اور قانون کو دیکھیں گے نا. اسما بہن، وہ جو ڈیسیجن تھا سپریم کورٹ کا، اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کا ویو ہے، میرا اپنا ویو ہے کہ وہ ڈیسیجن ان سے نشان لینے کا، ای سی پی کا ڈیسیجن، وہ ٹھیک نہیں تھے. اور ہم سب کو پتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں اس ملک میں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس وقت سب کا خیال یہ تھا، جو ہمارے فیصلہ ساز لوگ ہیں، سب کا خیال. پارٹی الیکشن تو نہیں ہوا نا، انٹرا پارٹی الیکشن پہ سوال اور کن جماعتوں پورے دن کی تھی. یہ میں جھگڑا صاحب کا، اسما بہن، ساری جماعتوں کے الیکشن اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کے ان کے ہوئے تھے.